نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم۔ آج پوری دنیا کے اندر ایک انتشار اور جنگ کی صورتحال بنی ہوئی ہے، بالخصوص مسلم ممالک اور سرزمین انبیاء علیہ والسلام فلسطین اس وقت جنگ کی صورتحال میں ہے۔ کون سا فلسطین کہ جہاں مسجد اقصیٰ ہے، جہاں انبیاء علیہ والسلام آتے رہے، جہاں سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں میرے محبوب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انبیاء علیہ والسلام کی امامت کروائی۔ کون سا فلسطین جہاں مسجد اقصیٰ ہے، جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ مسجد اقصیٰ اور اس کے ارد گرد ہم نے برکتوں کا نزول کر دیا ہے۔ اس وقت مسجد اقصیٰ، فلسطین اور غزہ پچھلے کئی سالوں سے جنگ کے اندر ہے، جہاں اسرائیلی کافروں نے جلغار کی ہوئی ہے اور نہتھے اور مظلوم مسلمان غزہ کے بے بس مسلمانوں کے اوپر بمباری ہو رہی ہے، جہاں ہزاروں کے اندر بچے شہید ہو گئے، عورتیں شہید ہو گئیں، نوجوان شہید ہو گئے، بوڑھے شہید ہو گئے اور سینکڑوں کی تعداد میں لوگ زخمی ہیں، گھروں سے بے گھر ہو گئے اور پورے علاقوں کو مٹی کا ڈھیر بنا دیا گیا۔ اور اسرائیلیت کی بربریت ہے جو بڑھتی جا رہی ہے، جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، اور پوری دنیا کا علم بردار، امن کا دعوے دار امریکہ، جو پوری دنیا کے اندر امن کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے، وہ اس کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ جہاں انسانیت سسک رہی ہے، جہاں بچے رو رہے ہیں، میں شہید ہو رہی ہیں، وہاں یہ پوری دنیا کے امن کا ٹھیکیدار اپنے آپ کو کہنے والا صرف خاموش نہیں بلکہ پوری طاقت کے ساتھ ان کے اوپر چڑھائی کر رہا ہے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے، جب انسانیت دم توڑنے لگتی ہے، جب دنیا کے ضمیر پر سکوت مرگ طاری ہو جاتا ہے، جب ضمیروں کے سودے ہونے لگتے ہیں، جب بزدلی کے زندگی پر اطمینان ہو جائے، تب پیغام حیات کے قافلے نکلتے ہیں۔ تو جب فلسطین کے اوپر بربریت اور ظلم کی انتہا ہوئی تو پوری دنیا سے قجور مسلمانوں کا ایک قافلہ نکلا، جسے قافلہ سمود کا نام دیا گیا۔ پوری امت سے مسلم اور غیر مسلم نکلے اور ہمارے وطن عزیز پاکستان نے بھی نمائندگی کی۔ یہاں سے بھی کچھ لوگ نکلے کہ جنہوں نے یہ عزم کیا کہ ہم جا کر ان بے کس اور بے سہارا مسلمانوں کے ساتھ تعاون کریں گے، ان بے یار و مددگار مسلمانوں کے ہم مددگار بنیں گے، ان زخمی مسلمانوں کے ہم زخموں پر جا کر مرہم رکھیں گے۔ تو یہ عزم و استقامت کا یہ قافلہ نکلا، قافلہ سمود کا معنی ہے ثبات، استقامت والا قافلہ۔ چلتے 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 جس کے اندر ہمارے وطن عزیز پاکستان کے ایک بوڑھے مرد، جو جسم کے لحاظ سے تو بوڑھے ہیں لیکن عزم اور استقامت کے لحاظ سے، جذبے کے لحاظ سے جوان ہیں، پوری امت مسلمہ اور بالخصوص پاکستان کی طرف سے فرض کفایہ ادا کرتے ہوئے چلتے 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 یہ فلسطین کے پانیوں کے اندر، فلسطین کی حدود کے اندر جب داخل ہوئے تو اسرائیلی فوج نے ان کا گھیراؤ کیا اور اس بوڑھے مرد مجاہد کو، جس کا جذبہ جوان ہے، اس کو گرفتار کیا اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کیا اور قافلے کو اندر داخل نہیں ہونے دیا۔ اب یہ مسلمان اسرائیل کی قید کے اندر ہیں، تو اس وقت ہماری کیا ذمہ داری ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ دوستو، کہ ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھانا،
یہ بہت بڑا جرم ہے۔ جہاں ظلم ہو رہا ہو ظلم کو نہ روکنا یہ بہت بڑا جرم ہے، اور ظالم کا ساتھ دینا بہت بڑا جرم ہے۔ اس وقت جو لوگ ظالم کا ساتھ دے رہے ہیں وہ اللہ کے نظروں میں ظالم ہیں، انسانیت کی نظروں میں ظالم ہیں، اور جو ان کے حواری بنے ہوئے ہیں وہ بھی ظالم ہیں، اور جو اس وقت خاموش ہیں وہ بھی ظالم ہیں۔ اس وقت ہم سب کا، پورے امت مسلمہ کا یہ فرض ہے کہ ہم فلسطین کے بے یار و مددگار مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائیں، اور جو قافلہ سمود کے اندر افراد عزم و استقامت کا جذبہ لیے ہوئے جو غزہ کا محاصرہ توڑنے کے لیے گئے اور ان کو گرفتار کر لیا گیا، ہم اس کی پرزور مذمت بھی کرتے ہیں، اور ہم اس کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں، ہم احتجاج کرتے ہیں، حکومت وقت سے یہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے پوری کوشش کی جائے کہ ان کو رہائی ملے۔ لہٰذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس ظلم پہ خاموش نہ رہیں۔ سوشل میڈیا کے لحاظ سے، پرنٹ میڈیا کے لحاظ سے، الیکٹرانک میڈیا کے لحاظ سے، ہر حال سے ہم آواز اٹھائیں تاکہ ہم مظلوم کے ساتھی بن جائیں، اور اللہ کے دربار میں جب ہم جائیں ایسا نہ ہو کہ فلسطین کے چھوٹے بچوں کے ہاتھ ہوں، وہاں مظلوم ماؤں کے ہاتھ ہوں، اور ان عورتوں اور مردوں کے ہاتھ ہوں، اور ہمارے گریبان ہوں اور پکڑ کر ہم سے پوچھیں کہ ہم کٹ رہے تھے، ہم مر رہے تھے، ہماری جو ہے نا عصمتیں لوٹی جا رہی تھیں، ہمیں گھروں سے گھر کیا جا رہا تھا، ہمیں بموں سے شہید کیا جا رہا تھا، ہمیں گولیاں مار کر چھلنی کیا جا رہا تھا، آپ اس وقت کہاں تھے؟ تو اس وقت لاجواب ہونے سے اچھا ہے کہ دنیا کے اندر ہم رہ کر ان مظلوموں کی آواز بنیں۔ اللہ رب العالمین فلسطین کی مدد فرمائے، اور اللہ رب العالمین ان بے یار و مددگار لوگوں کی مدد فرمائے، اللہ رب العالمین ظالم کو ہدایت نصیب فرمائے، اگر اللہ ان کے حق میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ ان کو تباہ و برباد فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔